جلالی نور جو ہے وہ رب کے نام سے برآمد ہوتا ہے، اور جمالی نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے برآمد ہوتا ہے۔ جلالی نور کی تاثیر جو ہے وہ گرم ہے۔ جب میں ریسٹورینٹ میں کام کرتا تھا تو پہلے دن جو میں نے کام شروع کیا تو اس نے کہا برتن دھو، اب وہ اتنے بڑے بڑے دیگچے وہ دھونے تھے، اب وہ دھوؤں میں صحیح سے دھلے ہی نہیں۔ اب وہ بندہ آیا کہنے لگا کہ مجھے داڑھی واڑی تھی نا میری، تو مجھے وہ کہنے لگا مولوی صاحب کیا ہوا، برتن دھوئے نہیں آپ؟ میں نے کہا یار دھو رہا ہوں۔ تو اس نے جب پانی چیک کیا تو وہ ٹھنڈا تھا۔ اس نے کہا کہ برتن دھونے ہوں تو ہمیشہ گرم پانی سے، چکنائی وغیرہ پگھلے گی، آسانی ہوگی دھونے میں۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ پھر یہ روحانیت میں بھی مجھے سمجھ میں آیا کہ تیرے اندر جو شیطانی نار گھسی ہوئی ہے، غفلت کے پردے تیرے دل پر پڑے ہوئے ہیں، ان کو جلانے کے لیے جلالی نور کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اس میں ذات کے جلالی نور کی، وہ جب گرم تاثیر کا جلالی نور تیرے اندر جائے گا تو پھر وہ کھرچ کھرچ کے کفر اور نفاق کو تیرے قلب سے نکال دے گا، اور کسی مقام پر جب تجھ سے وہ گرمی برداشت نہیں ہوگی تو پھر تجھے کہا جائے گا کہ اب تو جمالی نور سے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر۔ پھر کہتے ہیں درود شریف پڑھ لو، درود شریف پڑھیں گے تو حال معتدل ہو جائے گا۔ آج کی تشریف فرما، یہ مختلف قسم کے درود ہیں جو مختلف ہستیوں نے کہے ہیں، لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ تمام جو مختلف درود ہیں یہ جن ہستیوں نے کہے ہیں، لکھے ہیں، یہ ان کی نیاز تھی، یہ ان کی ادا تھی اپنے محبوب کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو وہ فی حالت الحب، محبت کے نشے میں انہوں نے یہ کلام کہا۔ اب عام آدمی جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کے جو فضائل لکھے ہیں کتابوں میں کہ یہ پڑھنے سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے، میرے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی خاص درود بھیجنا اور اس مقصد سے بھیجنا کہ اس سے میرا فائدہ ہوگا، میرے نزدیک یہ گستاخی ہے۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ انتہائی اخلاص کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ، بغیر لالچ کے ساتھ، فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان پر درود اور سلام پڑھیں۔ بہت سی آیات قرآنی ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے کہ کوئی 10 دفعے یہ پڑھ لے گا تو کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، کوئی 10 دفعے یہ پڑھ لے گا تو فلاں بیماری سے دور ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے مجھے پسند نہیں کہ کسی فائدے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے آپ اللہ کے رسول کا نام استعمال کریں۔ ان پر درود و سلام پڑھنا ہے تو پیار میں، محبت میں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ اب رہ گئی بات کہ درود تاج پڑھنے کا فائدہ کیا، پڑھ کے دیکھ لو، کوئی فائدہ ہو جائے تو پڑھتے رہنا۔ فلاں کہہ رہا ہے مجھے اللہ کا دیدار ہو گیا، اب ہم کیسے جانیں کہ وہ ہوا ہے نہیں ہوا؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اس دور میں ہم نے فلاں کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، لیکن دیدار الہی کرنے والوں کی عام آدمی کے لیے ایک پہچان یہ ہے ہمیں کامل مرشد کی نشانی بتا دیجئے۔ کامل مرشد کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی باطنی توجہ، اپنی نظروں سے آپ کے قلب کو اسم ذات اللہ سے زندہ اور جاوید کرتا ہے، آپ کے قلب کو زندہ کر دیتا ہے، اور پھر آپ کا قلب اللہ کے ذکر سے بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ واحد کام ہے۔
ہم تو دیکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ بھئی فلاں کہہ رہا ہے مجھے اللہ کا دیدار ہو گیا، اب ہم کیسے جانیں کہ وہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اس دور میں ہم نے فلاں کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا۔ اب جو کچھ بھی دیکھا ہے اس کی ریکارڈنگ تو ہو نہیں سکتی ہے، لہذا جو بندہ کہہ رہا ہے اسی کی بات ماننا پڑتی ہے، ہاں جی ہوا ہوگا۔ لیکن دیدار الہی کرنے والوں کی عام آدمی کے لیے ایک پہچان یہ ہے، جب تک کسی کو اللہ کا دیدار نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی باطنی توجہ کو یہ طاقت حاصل نہیں ہوتی کہ وہ مردہ قلب کو زندہ کر دے۔ اگر کسی کی باطنی توجہ سے، نظروں سے آپ کا قلب بیدار ہو گیا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دیدار الہی میں ہے، تبھی تو اس کی نظروں میں اتنی طاقت آئی۔ تو مرشد کامل وہی ہوتا ہے کہ جس نے اللہ کا دیدار کر لیا، اور دیدار کی نشانی یہ ہے کہ اس کی باطنی نظر سے، باطنی توجہ سے مردہ قلب زندہ ہو جاتا۔ بس یہی ایک نشانی ہمارے پاس ہے، انسانوں کے پاس، جس کو ہم بروئے کار لا کے سامنے والے کی حقانیت کو سمجھ سکتے ہیں، تسلیم کر سکتے ہیں۔ نفس کے قبضے کا نام ہے، صرف نفس کو ضبط کرنے کا نام ہے۔ ارے وفاداری نفس کے بعد قلب کی خواہشات کا گلا گھونٹنے کا نام ہے، روح کی خواہشات کے گلا گھونٹنے کا نام ہے، اپنے اندر اپنے باہر سب کو نیست و نابود کرنے کا نام وفا ہے۔ وفا میں کچھ نہیں رہتا، صرف وہی رہتا ہے، معشوق رہ جاتا ہے، عاشق نہیں رہتا، سب تباہ ہو جاتا، خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنا ہے۔ سرکار کی وفاداری کیا ہے؟ مجھے سرکار کا سچا وفادار، سچا پیروکار بننا ہے۔ سرکار کی وفاداری جو ہے وہ ایسی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز، کچھ بھی ہو جائے، وہ بندے کو سرکار سے جدا نہ کر سکے۔ کائنات کی کوئی چیز سرکار کی ذات سے، سرکار کی محبت سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ جب انسان کا ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ دین کیا کہتا ہے، دھرم کیا کہتا ہے، دنیا کیا کہتی ہے، ماں باپ کیا کہتے ہیں، شوہر اور بیوی کیا کہتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو سرکار کہتے ہیں، جو سرکار کرتے ہیں، بس وہ حق ہے۔ یہ وفاداری۔ دیکھیں ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں، ذرا غور سے سوچنا۔ میں اگر کوئی کام کروں، یعنی میں فرض کیا میں نے چوری کی، تو آپ مجھے برا سمجھیں گے۔ یہ بات میں آپ کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ مجھے برا سمجھیں گے کہ یار دیکھو اس نے چوری کی، بدگمان ہو جائیں گے۔ تو یہ کون سا کمپس ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے برا سمجھا؟ یہ قانون ہے، یہ لا کہتا ہے کہ چوری کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو آپ کی نظر میں قانون کی اہمیت زیادہ ہے۔ اگر اس بندے کی اہمیت زیادہ ہوتی تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق کی مثال آتی ہے سامنے۔ جب حضور معراج شریف پر گئے تھے تو ابو بکر صدیق کو تو پتہ بھی نہیں تھا معراج کے بارے میں۔ یہ بات پہلے ابو جہل تک پہنچ گئی۔ تو ابو جہل راستے میں ابو بکر کو ملا اور کہنے لگا کہ یار یہ تو تم بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں سے ہو کے آ گیا تو تم مان لو گے؟ تو ابو بکر نے کہا یہ کوئی ماننے والی بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ابو جہل جو ہے ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ تو پھنسا لیا میں نے اس کو۔ پھر ابو جہل نے کہا کہ وہ جو تمہارا دوست محمد ہے نا، وہ یہ کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے تو کہنے لگے کہ ہاں اگر حضور نے کہا ہے تو صحیح ہے۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ ابو بکر صدیق کی نظر میں
ابو بکر صدیق کی نظر میں عام انسان کے لیے اسٹینڈرڈ کچھ اور تھا اور حضور کی ذات کے لیے اسٹینڈرڈ کچھ اور ہے۔ یہی قاعدہ روحانیت اور قاعدہ دین ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ قاعدہ اپنا لیا روحانیت میں، وہ کامیاب ہو گئے کہ ایک اسٹینڈرڈ انسانوں کے لیے اور دوسرا اسٹینڈرڈ مرشد کی ذات کے لیے۔ انسانوں کے لیے اسٹینڈرڈ جو کچھ بھی کتابوں میں قانون میں آیا ہے وہ سب اپلائی ہوتا ہے، لیکن مرشد کے لیے، نبی کے لیے یہ اپلائی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جن کا ایمان اور عقیدہ اس نہج پر ہوا کہ ہمارے نبی نے اگر کچھ کہا ہے، کچھ کیا ہے تو وہ حق ہے، ہمارے مرشد نے اگر کچھ کہا ہے، کچھ کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، مرشد نے کیا ہے وہ حق ہے، کوئی اور کرے تو غلط ہے۔ وفاداری اس چیز کی ہوتی ہے جس کے دل میں یہ اسٹینڈرڈ قائم ہو جائے کہ مرشد مرشد ہے، جو بھی کرے، جو بھی کہے، وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ بنجر ہونا کئی طریقے، باطن کا ہے، ظاہر کا ہے، عورت کا ہے، زمین کا ہے، یہاں تک کہ ذہن کا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا، لطیفہ انا صحیح سے بیٹھا نہیں ان کے دماغ میں، کیونکہ یہ سوچ سمجھ کا سارا تعلق اسی کا ہے نا، تو پھر دماغ سے لطیفہ انا کا ربط نہیں ہوا، تو اس لیے وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں ادھر ادھر۔ کہا ہے کہ ان کے لیے وآیات لہم الارض المیت، ان کے لیے یہ جو ہے ایک نشانی ہے کہ زمین مر جاتی ہے اور اس کے بعد احیانہا، ہم اس زمین کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ زمین کا مر جانا کیا ہے؟ زمین کا مر جانا عام زبان میں تو یہ ہے کہ زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا ہو جائے کہ جہاں پر درخت نہ اگیں، گھاس پھوس نہ اگے، پودے نہ اگیں، اسے ہم کہتے ہیں بنجر زمین، یعنی بیرن لینڈ۔ اب ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا ہوتا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین سے روح نباتی نکال لیتا ہے، کیونکہ نشو نما کا، نرشمنٹ کا تعلق روح نباتی سے ہے۔ جب روح نباتی وہاں سے نکل گئی تو اب وہ کسی بھی نشو نما کو، کسی بھی گروتھ کو سپورٹ نہیں کرے گی، لہٰذا وہاں نہ کوئی آپ کو گھاس پھوس نظر آئے گی، نہ کوئی پودے نظر آئیں گے، نہ درخت نظر آئیں گے۔ تو ایسی بنجر زمین، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ زمین مر گئی ہے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ جب دوبارہ زندہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر روح نباتی ڈال دیتا ہے زمین میں، پھر وہ گروتھ کو سپورٹ کرتی ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے سارا معاملہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی مردہ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے جس کو ہم نے زندہ کیا، اور جب زندہ کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ وَأَخْرَجْنَا، اور ہم نے باہر نکالا، اخرجنا باہر نکالا، منہا اس زمین کے اندر سے، اس زمین میں سے باہر نکالا، حبا، حبا جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کو کہتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کو کہتے ہیں، اشیاء خورد و نیش، ان تمام چیزوں کو کہہ دیں، لیکن ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے اس کو حبا کہتے ہیں۔ یہ جو کلونجی ہوتی ہے نا، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں حب سودا۔ اچھا، فرمایا کہ پھر ہم اس میں سے، زمین میں سے وہ جڑی بوٹی نکالتے ہیں، فمنہ، تو اس میں سے